سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی۔ پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی۔ اور رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی، گیسوؤں سے رات بن گئی۔ آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، پھر وہ نعت پاک بن گئی، پھر وہ نعت پاک بن گئی۔ اسی اشعار کے ساتھ میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس نورانی روحانی جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لیا ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک عید کا دن ہے۔ اب آئیے، عید کا معنی کیا ہے؟ عید کہتے کس کو ہے؟ عید کا معنی یہ ہے کہ وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے، ایسی خوشی جو بار بار آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور پھر رمضان کی عید جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، پھر
ذی الحج کے مہینے میں جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ. یہ عیدیں اگر ملی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ عیدیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رمضان ملا، روزے ملے، عید ملی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مناسک حج ملے اور قربانی کے احکام ملے، قربانی ملی. یہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے. اسلام میں یہ دو عیدوں کے علاوہ بھی ایک اور عید ہے جس کو عید المومنین کہتے ہیں، وہ ہے جمعہ کا دن. ہر جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی. پیدائش آدم علیہ السلام جمعہ کا دن ہے. وہ تمام مومنین کے لیے عید کا دن کہلایا. پھر یہ ساری عیدیں، جمعہ کی عید یا پھر رمضان کی عید یا بقر عید، یہ جتنے عیدیں ہیں وہ ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اس بات کی وضاحت بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے. اور بانی جامع نظامیہ نے فرمایا مقاصد الاسلام حصے اول میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور لیلۃ القدر خاص ہے مسلمانوں کے لیے. یہود و نصارہ کے لیے اس میں بشارت نہیں ہے. لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں بشارت اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن یہیں پر بانی جامع نظامیہ نے اپنی مقاصد الاسلام میں اس بات کی وضاحت کی کہ وہ رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ رات لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے. اس لیے کہ حضور کے آنے کی وجہ سے لیلۃ القدر ملی. حضور کے آنے کی وجہ سے جمعہ عید قرار دیا گیا اور حضور کے آنے کی وجہ سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید کی خوشیاں بنی. تو معلوم یہ ہوا عید اس کو کہتے ہیں ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں. اور پھر بانی جامع نظامیہ نے دیکھیے وہ زمانہ، بانی جامع نظامیہ کا زمانہ مسلمان حکومت کا زمانہ تھا، عثمان علی پاشا کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بانی جامع نظامیہ نے کیا لکھا؟ بانی جامع نظامیہ نے اس زمانے میں جب کہ مسلم کلچر تھا، مسلمانوں کا لباس نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے بھی پہنتے تھے، شیروانی، کرتا پائجامہ، رومی ٹوپی، اور مسلمانوں کے جو معمولات ہیں اس کا بڑا ادب اور احترام رکھا جاتا تھا اس زمانے میں. بانی جامع نظامیہ نے لکھا مقاصد الاسلام میں کہ جیسا جیسا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، جیسا جیسا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے دور ہوتا گیا، مسلمانوں میں سستی اور لاپرواہی آ گئی. یہاں تک کہ مسلمان نماز پڑھنے میں بھی کاہلی کر رہے ہیں. یہ سب لکھنے کے بعد میں پھر بانی جامع نظامیہ نے لکھا جس طرح سے دوسری قوم یہود و نصارہ اپنے نبیوں کا دن مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، اور پھر بانی جامع نظامیہ اس کے ساتھ لکھے کہ اسی طرح سے دوسری اقوام اپنے پیشوا اور اپنے رہنماؤں کے دن بھی مناتے ہیں. تو پھر اگر مسلمان اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اگر اہتمام نہ کریں تو پھر دوسری قوموں پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ مسلمان جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے تیار رہتے تھے، وہ جاں باز مسلمانوں میں اب مسلمانی برائے نام رہ گئی ہے۔ اب دیکھیے بانی جامع نظامیہ نے لکھا کہ میلاد النبی کا اہتمام نہیں کرنا مسلمانوں میں مسلمانی برائے نام رہ جانے کے برابر ہے۔ یہ سب چیزیں بتانے کے بعد بانی جامع نظامیہ نے یہ بھی لکھا کہ پھر محافل میلاد کا انعقاد عمل میں لایا گیا تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں بانی جامع نظامیہ؟ پھر محافل میلاد کا انعقاد عمل میں لایا گیا تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ تحریر کرتے ہیں، اس لیے کہ مخالفین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی نہیں ہو سکتی جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کو جیسا غم ہوا تھا، اسی طرح سے ان کو ارغام شیطان ہوتا ہے۔ ارغام شیطان کیا ہے؟ ارغام شیطان ایک لفظ ہے عربک کا، رغم انفک، کیا ہے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک موقع پر آقا کریم سے ایک صحابی نے بار بار جب سوال کیا تو آقا کریم نے وہی جواب دیا، پھر فرمائے کہ میں نے جو بتایا ہے وہ بات وہی ہے، یہاں تک کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو حضور کی پیدائش کے دن شیطان اپنی ناک خاک آلود کر لیا تھا گھس کے، تو وہ ہے ارغام شیطان۔ اور پھر لکھا کہ یہ دن سرور اہل ایمان ہے، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اہل ایمان کے لیے سرور کا باعث ہے۔ یہ تعلیمات بانی جامع نظامیہ کی ہے۔ اور پھر ایک بات ہے، اہل نظامیہ کو اگر کچھ بولے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے۔ بانی جامع نظامیہ کی جو کتابیں ہیں وہ عربی، اردو، فارسی، 3 لینگویج میں تسلسل کے ساتھ ہے۔ اردو لکھتے لکھتے اس میں فارسی کے لفظ بھی لکھے ہیں، فارسی کے ساتھ اس میں عربی بھی لکھے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ دین سے قریب تھے، حدیث کا ایک اتنا ٹکڑا بولنے پہ پوری حدیث یاد آ جاتی تھی، فارسی کا جملہ بولنے پہ فارسی کو سمجھتے تھے، اردو بولنے پہ اردو کو سمجھتے تھے۔ اب حالات ہماری اس قدر پست ہو گئے ہیں، بعض اردو کے ہارڈ ورڈز کے معنی بھی بہت ساروں کو نہیں معلوم۔ پھر کیا بات ہے، یہ کتابوں کا چرچا کیوں نہیں ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے یہ ہارڈ ورڈز اور یہ لینگویج کی وجہ سے لوگ پڑھ نہیں سکے، تو لوگ خریدے نہیں، ارے پڑھنے سے نہیں آتا کہاں خریدنا بول کے لوگ نہیں خریدے، جس کی وجہ سے بانی جامع نظامیہ کی کتابیں عوام الناس کے ہاتھوں میں نہیں آئی۔ تو پھر یہ قصور عوام الناس کا ہے یا پھر جامعہ میں پڑھنے والوں کا ہے؟ جامعہ میں پڑھنے والوں کا ہے، اس لیے کہ اس کو آسان طریقے سے لکھ کے اس کو چھاپنا تھا، معنی وہ مفہوم وہی تھے، مگر جہاں پر پڑھنے میں دشواری ہو رہی وہاں پہ زیر زبر لگا دیتے عربی جملوں کو،
اور جہاں فارسی کے ہارڈ ورڈز آئے وہاں بریکٹس میں اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتے تو لوگوں کے پڑھنے کے لیے آسان ہوتی تھی۔ ہماری دعوت ایک ہی ہے مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کی کہ جو لوگ بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کو نہیں پھیلاتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے نظامیہ کا نمک کھایا ہے تو بانی جامع نظامیہ کی وفاداری کرو، کیونکہ بانی جامع نظامیہ اہل سنت والجماعت کی کڑی ہیں، آپ امام اہل سنت ہیں، اس لیے چاہیے کہ بانی جامع نظامیہ کی کتابوں کو آسان طریقے سے اس کو پھر سے کمپوز کیا جائے، اس کو پھر سے ایڈٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسان ہو جائے۔ دو چار باتیں میں بتا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ جھنڈوں کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ جھنڈے آئے کہاں سے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے نور سے ان کا کمرہ، ان کا حجرہ روشن ہو گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی میں دیکھا آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ پر لگایا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا اور تیسرا جھنڈا میرے گھر پر لگا دیا۔ اسی لیے ہم بھی جھنڈے راستوں پہ بھی لگاتے ہیں، گھروں پہ بھی لگاتے ہیں۔ گھروں پہ جھنڈے لگا کر ہم یہ عقیدت رکھتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی تشریف آواری کی وجہ سے، آپ کے نور مبارک کی وجہ سے میرے در و دیوار بھی روشن ہو جائیں گے، میرا ظاہر اور میرا باطن بھی روشن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میں میرے گھر پر آپ کی میلاد کا جھنڈا لگا کر میں منتظر ہوں آپ کی آمد کا۔ اور پھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات دیکھا جبرائیل امین آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ جھنڈوں کا سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، آئیے میں آپ کو اور آگے بتاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کو کپڑا باندھ کر اللہ کے رسول سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ جب ہم مدینہ شریف میں داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جھنڈا بھی تھا۔ جیسے ہی حضور کو اہل مدینہ نے دیکھا تو پھر پکار اٹھے بچے بچیاں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اور پھر اسلام کی پہلی لڑائی جب ہوئی، غزوہ بدر جس کو فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کی جو لڑائی ہوئی، اس میں اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تھا، اور اوس کا جھنڈا، ایک اوس کا جھنڈا بھی تھا، قبیلہ اوس کا تھا، ایک جھنڈا قبیلہ خزرج کا بھی تھا، اور پھر احد میں بھی جھنڈے تھے۔ اور اس زمانے میں تقریباً عرب جو تھے ان کی شکل، ان کی وضع، ان کی خطا وغیرہ ایک جیسی تھی، مگر پہچان کے لیے، اپنے اپنے قبیلے کی پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا۔
اس جھنڈے کی وجہ سے وہ قبیلہ پہچانا جاتا تھا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ جو ساؤتھ ایشینس ہیں، انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ہم لوگوں کے رنگ، ہم لوگوں کی شباہتیں تقریباً ملتی جلتی ہے، مگر دیکھیے آپ، ہم انڈیا میں رہنے کے باوجود ہر اسٹیٹ کی رولنگ پارٹی کا ایک جھنڈا ہوتا۔ خود ہمارے پاس اسٹیٹ میں دیکھیے ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے، جھنڈا دیکھ کے ہم پہچانتے کہ یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے، رائٹ؟ ان کے علاوہ ایک جھنڈا دیش کا ہے جو ساری ریاستوں میں ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا ایک جھنڈا بدر میں تھا، اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا ایک ایک جھنڈا تھا۔ پھر جھنڈے کی خوبی کیا ہے دیکھیے، غزوہ خیبر میں آقا کریم نے فرمایا تھا، کل میں اسلام کا جھنڈا، کل میں ایسے کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور جھنڈا جس کو ملے گا اس کی خوبی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اس کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے دن وہ جھنڈا ملا تو آپ کے میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا۔ پھر وہ جھنڈے کی خوبی کیا ہوئی، خیبر میں، خیبر کے قلعے پر لوگ بیٹھ کر نگرانی کرتے تھے۔ فوجی سمجھے آپ، فوجی جو تھے، ان کے سپاہی جو تھے، قلعے کی نگرانی کے لیے چوکیوں پر، قلعے کی چوکیوں پر وہ نگرانی کرتے تھے، مگر کتاب میں ایک بات وہ یہ پڑھے ہوئے تھے، یہ خیبر اس وقت فتح ہوگا جب کوئی ایسا طاقتور شخص جو لکڑی کا جھنڈا پتھر میں مارے گا تو وہ جھنڈا لکڑی کا پتھر میں دھس جائے گا، تب قلعہ فتح ہوگا۔ تو جب اللہ آپ کے میرے آقا کریم نے مولا علی کو جب وہ جھنڈا دیا تو انہوں نے وہ جھنڈا جب خیبر کے قلعے کے سامنے چٹان پر جب مارا تو وہ لکڑی کا جھنڈا چٹان میں دھس گیا۔ وہ اوپر سے اندر دیکھ کے بولنے لگے، آئے لوگوں، اب قلعے کی حفاظت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا ہے کہ اب جھنڈا چٹان میں گڑ گیا ہے، اب وہی شخص قلعہ فتح کر لے گا۔ جھنڈے ہمارے پاس اسلام میں جھنڈے ہیں، اور جھنڈے ہمارے ماحول سے بھی دور نہیں ہیں۔ ہر 2-4 سال 5 سال کو لوگوں کا شوق ایسا ہوتا ہے، سیاسی پارٹی کے جھنڈے گھروں پہ لگا دیتے، بڑے بڑے جھنڈے لگا کے اس کو لائٹ لگاتے، اپنی اپنی گاڑیوں پہ لگاتے، یہ ان کا اپنا شوق ہے۔ ہمارا بھی ایک شوق ہے، اس لیے کہ ہمارا بھی ایک جھنڈا ہے، ہمارا جھنڈا رسول اللہ کا جھنڈا ہے، ہمارا جھنڈا غوث پاک کا جھنڈا ہے۔ ہماری بھی ایک پارٹی ہے، ہماری پارٹی رسول اللہ کی پارٹی، ہماری پارٹی صحابہ کی پارٹی، ہماری پارٹی غوث پاک کی پارٹی ہے۔ اور ہم جو جھنڈے لگاتے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور سنیے آپ، جنگ بدر میں جو جھنڈے کی لکڑی کو جو کپڑا لگایا گیا تھا وہ آپ کی میری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی کا کپڑا لگایا گیا تھا۔ اور جھنڈے اس وقت سفید جھنڈا امن کی دعوت، امن کا پیغام دیتا تھا۔ جس فوج کے پاس سفید جھنڈا ہوتا وہ فوج سامنے والے کو امن کی دعوت کی علامت تھی۔ وہ اگر وہ لوگ نہیں سنے تو پھر غزوہ ہوتا تھا، جہاد ہوتی تھی۔ اور بلیک جھنڈا بھی ہوتا تھا، کالا جھنڈا ان کو چیلنج رہتا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی جھنڈوں کے رنگ ہوتے تھے، جھنڈے کا کپڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کو فلاں پہاڑی پر کھڑا کرو اور بتاؤ کہ کتنے قبیلے والے ساتھ ہیں۔
تو ابو سفیان اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے جب دیکھتے تو ہر قبیلے کا ایک جھنڈا ہوتا، ہر قبیلہ جب گزرتے ہوئے قبیلوں کے پاس جب انہوں جھنڈا دیکھتے تو تعجب کرتے کہ ہاں یہ قبیلہ بھی ہمارے خلاف آیا تھا، اہل مکہ کے خلاف، سرداران مکہ کے خلاف آیا تھا، یہ دیکھ کے تعجب کرتے تھے۔ تو جھنڈا ایک ملت، ایک قوم، ایک ملک میں رہنے والوں کی پہچان ہوتا ہے، اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا میں دیکھیے آپ، میلاد کا جھنڈا ہرا جھنڈا، میلاد کا جھنڈا چاند تارے کا جھنڈا، میلاد کا جھنڈا کلمہ طیب کا جھنڈا، اور میلاد کا جھنڈا جشن آمد رسول مرحبا مرحبا کا جھنڈا۔ یہ جھنڈے سارے عالم میں پائے جاتے ہیں، اور وہ زمانہ چلے گیا، بولنے والے بولتے تھے ارے یہ جھنڈے حیدرآباد میں دکھ رہے ہیں، کہیں بھی نہیں دکھ رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے تھے یہ لوگ۔ آج میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیے، ابھی بھی سرچ کریے آپ، کئی ممالک میں جلوس، میلاد کے جلوس، میلاد کے جھنڈے، اور ان جھنڈوں کو اٹھا کر خوشی کا اظہار کرنا، حضور کی میلاد کی خوشی منانا، یہ معلوم ہوتا ہے ہم کو، گھر بیٹھے اپنے موبائل میں معلوم ہو جاتا۔ تو یہ جھوٹے اور جھوٹ بولنے والوں کی جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔ اور آئیے پھر خوشی کے دن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشی کے دن ناچ گانا کرتے، ناچتے وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ دیکھیے، ایک عید کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، انصار میں دف بجا کر اشعار پڑھنا اور آسان الفاظ میں بولتا ہوں ناچنا، یہ رواج انصار میں تھا۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ام المومنین نے انصار کی ایک چھوکری، انصار کی ایک لڑکی کی شادی کے موقع پر اس دلہن کو سجایا تھا، اس دلہن کو تیار کیا تھا۔ تو جب حضور نے دیکھا تو پوچھا، آئے عائشہ کیا تمہارے پاس شادی کے موقع پر دف بجا کر اشعار پڑھنے والیاں نہیں ملے؟ نہیں ہیں، کیونکہ انصار اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک موقع وہ بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انصار کی چھوکریاں دف بجا کر رقص کر رہی تھی۔ اب عربی میں رقص بولے تو سمجھ میں نہیں آئیں گا، اس لیے اردو میں بول دیتا ہوں، ناچ رہی تھی۔ ناچنے میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک ناچنا ہمارے پاس جو ہمارے ماحول میں، ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ ناچنا الگ ہے جو گانے گاتے ہوئے فلموں میں جو ناچ دکھایا جاتا ہے، وہ ناچ میں، یہ ناچ میں فرق ہے۔ لفظ تو ناچ کا ہی چاہتا، مگر فرق ہے۔ اسی طرح سے وہ چھوکریاں، وہ بچیاں دف بجا کے اشعار پڑھ رہی تھی اور ناچ رہی تھی۔ میں اس بات کا ذرا سمجھنے کے لیے میں کیسا آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھنا ایسا ہے، ایسا دف بجا کے گول پھر رہی تھی وہ، ایک کے بعد ایک، جیسا ہم دیکھتے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اشعار۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہر کوئی اگر ایسا بولا تو وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے۔ خیال کرنا، دور اندیشی کا خیال کرنا۔ ادب بتاؤں میں آپ کو، میرے پاس دستی ہے تو بھائی آپ دستی ہے یہ اوڑھ لیجئے بولنا، نہیں ہے تو انہوں آپ کی دستی قبول کر لیتے، اگر ان کے ہے تو آپ رکھیے بھائی میں میری پہن لیتا ہوں بولتے۔ وہ چھوکریاں جب دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوکریوں سے بتایا کہ آئے چھوکریوں، جو اشعار تم پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے کے اشعار پڑھو۔ تو اب یہ لوگ پڑھ رہی کیا تھے؟ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، ہمارے درمیان میں وہ نبی ہیں جو کل آنے والی بات بتاتے ہیں۔ تو اتنے میں ہوا کیا، حضرت عمر آ گئے،
حضرت عمر آ کے کہنے لگے وہ بچیوں کو دیکھ کے، ہاں نبی کے گھر میں مزمار من مزامیر شیطان، بولے ہاں نبی کے گھر میں لہو و لعاب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے عمر ان بچیوں کو چھوڑو، ان بچیوں کو اشعار پڑھنے دو، دف بجانے دو، اس لیے کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو عید کے دن تو دف بجانا، اشعار پڑھنا، یہ ہمارے اسلام میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے وہ لوگ نکتہ چینی کرتے، بھائی آپ پڑھو، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کتابیں نہیں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل تو ہے نا، اس میں دیکھو آپ۔ پھر ایک موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ بچیاں حضرت عمر کی آمد دیکھے، دف کو نیچے رکھ کے دف کے اوپر بیٹھ گئے بچیاں ڈر کے حضرت عمر سے۔ تو پھر ایسے موقع پر حضور نے فرمایا میرے عمر وہ ہیں، عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ اے عمر تمہاری تو صفت یہ ہے، تم جس راستے سے چلتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اے عمر تم اب یہ جو بچیوں کو روک رہے ہیں، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ ایک موقع ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو پھر آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ یہ تو بچیوں کا اشعار پڑھنا، دف بجانا تھا، مگر ایک حدیث شریف یہ بھی ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں حبشہ کے نوجوان لڑکے بھالا، نیزہ اور تیر کے کرتب دکھاتے تھے۔ الحمدللہ میں نے ایک ایسا زمانہ دیکھا ہے، 1997 کی بات کر رہا ہوں میں، شروع جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو عید الفطر کا دن تھا۔ ابراہیم خلیل، شار ابراہیم خلیل کے پاس ایک میدان کے جیسا تھا، تو اس میں حبشہ کے لوگ تیر لے کے ایسے ایسے کر کے ناچ رہے تھے، اور ان کا اس عید کے دن اظہار رقص کرنا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ عرب کا رواج ہے، یہ عرب کا رواج ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا، حبشہ کے نوجوان، اردو میں بتاتا ہوں میں، ناچ اور کود کر رہے تھے، تیر اور بھالے لے کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے مبارک پر اپنا چہرے مبارک ٹکا کر ان کا نظارہ کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ جب اپنا چہرے مبارک حضور کے کندھے مبارک سے ہٹایا تو حضور پوچھے کہ آئے عائشہ کیا دل بھر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر دونوں اندر آ گئے۔ اسلام میں تو یہ ہے، آپ پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، لوگوں کو جو ہے تنقیداں کرتے چلے جائیں گے، تو یہ بات بری بات ہے۔ اور ہمارے پاس عید میلاد النبی کے موقع پہ، جیسا میں نے ابھی بتایا، عید اس کو کہتے ہیں جو خوشی بار بار آتی ہے، جو خوشی بار بار آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیے، آپ دو عیدیں پکڑ کے ہیں، رمضان کی، بقرعید کی، نہیں بھائی، جمعہ کا دن بھی عید ہے، اور ہر خوشی جو لوٹ کے آتی ہے وہ عید کا دن کہلاتی ہے۔ اب ہم لوگ میلاد النبی کے دن اگر دف بجا کے نعت پڑھے تو تیرے کو تو بولنا چاہیے شکر ہے، لوگ گانے گا رہے ہیں دف پہ یا میوزیکل انسٹرومنٹ پر، لوگ گانے گا رہے ہیں، ارے بھائی میوزیکل انسٹرومنٹ پہ حضور کی نعت پڑھی جا رہی، واہ واہ کرنے کا دور ہے۔ اس لیے کہ اسلام کسی بھی دور میں پیچھے نہیں ہے، مگر اس کی لمٹس ہے، اس لمٹس کا ہم خیال کریں گے۔ جو چیزیں منع ہے اس سے منع رکیں گے ہم،
لیکن یہ جو دف پہ نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک موقع بتاتا ہوں میں آپ کو, اگر ان سب کے ریفرنسز چاہیے تو میرے پاس آؤ, میں بتاتا ہوں. اب حضور کا زمانہ ختم ہونے کے بعد, ظاہری زمانہ ختم ہونے کے بعد صحابہ موجود ہیں, ایک شادی کی خوشی ہے, اس میں دف بجا کر اشعار پڑھے جا رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھ کے بولے ہاں اصحاب رسول اللہ کے سامنے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور دف بجے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ ہمارے کو اجازت ہے سننے کی, بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے سنو, نہیں تو چلے جاؤ یہاں سے. بولے یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک عقیدت کی بات بتاتا ہوں میں. بچپن میں ہمارے صباحیہ مدرسے ہوتے تھے 7 بجے سے 8 بجے تک. ہر جمعرات کے دن پورے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا تھا, ادھر پورے بچے چھوٹے چھوٹے, ادھر بچیاں, بیچ میں استاذ محترم سمجھاتے تھے دیکھو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھنے والے ہیں. پورے بچے اپنے ٹوپیوں کو سیدھی کر لینا, بچیاں اوڑھنیاں اچھے سے اوڑھ لینا اور نگاہیں نیچے کر کے ادب کے ساتھ کھڑے رہنا اور آواز سے سلام پڑھنا. اگر ہم ادب کا خیال کریں گے تو ہو سکتا ہے حضور کی تشریف آواری ہو. یہ بچپن سے سکھایا گیا, مگر آج ہم میں تھوڑی لاپرواہی آ گئی. میں 25,000 کے فون کی حفاظت کرتا ہوں رات دن, سویا بھی تو سونے سے پہلے اس کا خیال رہتا, اٹھتے خیال رہتا. تو بھائی ہمارا ایک میسیج ہے, آپ کوئی بھی برا نہیں ماننا خدا کے واسطے, اور اس قسم کا میسیج آپ کو کوئی اور اسٹیج سے نہیں ملے گا. دیکھیے ہر پارٹی کا ایک پارٹی ویئر ہوتا. شادی ہے تو حیدرآباد کا ماحول شیروانی ہے, ولیمہ ہے تو کوٹ ہے, جمعہ کی نماز ہے تو کرتا پیجامہ ہے, عید ہے تو شیروانی کرتا پیجامہ ہے, اسکول کا ڈریس وغیرہ وغیرہ ہے. آپ یہ سیاسی لیڈروں کو دیکھیے وائٹ کپڑے پہن کے جاتے, اور کچھ ایسے جو سیاست کے زیر اثر ہے ان کو لیڈر نہیں پہچانتا, پھر بھی انہوں وائٹ پینٹ شرٹ پہن کے جاتے. مذہبی جلسوں میں آئے تو ہماری آپ سے ادباً ایک اپیل ہے کہ کرتا پیجامہ پہن کر سر پہ ٹوپی یا دستی کا اہتمام کریے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم ادب سے بیٹھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینے میں تشریف فرما کر ہماری مجلس کو, ہمارے جلسے کو دیکھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں, اگر ہمارے قسمت جاگ گئے تو تشریف آواری بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایک علامت بتاتا ہوں میں کیا ہوتی. اس کی ایک کئی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے, جب مقرر تقریر کرتا, جب نعت خواں نعت پڑھتا, جب دعا کرتے مقرر یا نعت خواں کوئی بھی, تو وہ ان پر خشیت طاری ہو جاتی, وہ رونا حال ہو جاتے, روتے ہوئے دعا کرتے, اشعار پڑھتے تو انہوں روتے. تو یہ کیا ہے, یہ خشیت جو طاری ہوتی نا, یہ اللہ کی طرف سے رحمت رہتی. اس واسطے حکم ہوا جب کسی کو دعا میں روتا ہوا دیکھو, جب کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا تو اس کو روتا ہوا دیکھو, اللہ کے رسول کی نعت پڑھ رہا تو جب آپ اس کو روتا ہوا دیکھو تو آپ دعا کرو, آپ کی دعا قبول ہوتی. یہ باتیں ہیں, یہ آداب ہے دینی محافل اور دینی مجالس کے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان محافل اور ان مجالس میں اور جو بھی میلاد کے جلوس ہوتے ہیں ان میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ شریک ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, خلوص دل کے ساتھ شریک ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو. اے اللہ ہمیں آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.